بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 531 صفحہ پر سورۃ الانفطار آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء، اذا جب، السماء آسمان، انفطرت، انفطار کا مطلب ہے چر جانا، پھٹ جانا۔ تو اذا السماء جب آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا۔ یہ 30ویں پارے کی اکثر صورتیں جو ہیں یہ عقائد کے حوالے سے ہیں اور آخرت کی فکر دلانے والی ہیں۔ یہ اکثر مکی صورتیں ہیں اور مشرکین مکہ کیونکہ آخرت کے منکر تھے، اس لیے ان کو بار بار قیامت کا منظر اور آخرت کے بارے میں ان کو تعلیم دی گئی۔ تو یہاں بھی قیامت کے دن کا جو منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اذا السماء جب آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، و اور اذا جب، الکواکب، کواکب جمع ہے کوکب کی، اور کوکب ستارے کو کہتے ہیں۔ تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اور جب ستارے، انتصرت جھڑ جائیں گے، یعنی ان کا جھڑنا کس طرح سے ہے کہ جیسے ان کا آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جانا، بکھر جانا، جیسے پھول جھڑیاں نہیں ہوتی اور وہ ایک روشنی ہوتی ہے لیکن وہ روشنی بکھر جاتی ہے، اسی طرح سے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اور جب ستارے، انتصرت بکھر جائیں گے یا جھڑ جائیں گے۔ جھڑ جائیں گے ویسے عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جھڑنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹکرا کے، بکھر کے جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اذا جب، البحار، بحار بحر کی جمع ہے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر، فُجِّرَت پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب سمندروں کا پھاڑ دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ شدید زلزلہ آئے گا زمین کے اوپر جب قیامت برپا ہوگی، تو اس زلزلے سے جتنے بھی پانیوں کے درمیان میں خشکی کی جو دیواریں ہیں وہ چر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ ان ٹوٹنے سے وہ جو سمندروں کا پانی ہے، وہ سارے جو سمندروں کے درمیان میں خشکیوں کے ٹکڑے تھے، ان کے چر جانے سے ان کا پانی آپس میں مل جائے گا اور پوری دنیا کا جو پانی ہے وہ سارا اکٹھا ایک ہی سمندر بن جائے گا۔ اور پچھلی جو بلکہ بعد میں ہم نے جو صورت پڑھنی ہے کیونکہ ہم اوپر سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں ہے سمندروں کا بھڑکایا جانا بھی، یعنی اس طرح سے زلزلے سے، کناروں کے پھٹنے سے سمندروں کا پانی مل جائے گا اور پھر اس کو آگ لگ جائے گی۔ اور آگ وہ کیسے لگے گی؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر نکلے گا اس کی وجہ سے، یا ویسے وہ سارے جو سمندروں کا پانی ہے وہ بھک کر کے خشک ہو جائے گا، یعنی وہ جیسے بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، وہ سارے سمندروں کا پانی مل کے اور بھڑک کے وہ ختم ہو جائے گا، سارا پانی جو ہے وہ اڑ جائے گا۔ تو یہاں وہ جو سمندروں کا چرنا ہے یا پھاڑا جانا ہے، اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر، فُجِّرَت پھاڑے جائیں گے، اور اذا جب، القبور قبریں، قبر کی جمع ہے، بعثرت اکھاڑی جائیں گی، کیونکہ بوسرا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بعثرت اکھاڑی جائیں گی، کیسے؟ مطلب کہ جب
وہ زمین لیا میٹ ہو جائے گی، ایک مکمل برابر ایک میدان بن جائے گا، نہ اس میں کوئی ٹیلا نہ کوئی گڑھا، کیونکہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ہو کے بہہ پڑیں گے۔ سمندروں کے جو گڑھے پانی کے خشک ہونے سے بنیں گے، وہ پہاڑوں کے ریزے جو ریت کی طرح بہہ کر آئیں گے وہ سارے ان کو بھر دیں گے، اور زمین ایک مکمل برابر میدان بن جائے گی، کچھ نہیں ہوگا یہاں پر، اور کچھ عرصہ اسی طرح سے رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسائی جائے گی، زمین نرم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب دوسرا نفخہ ہوگا، سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، تو اس نفخے کے ساتھ تمام روحیں جو زمین میں دفن ہوں گی، اس بارش کے اور زمین کے نرم ہو جانے کے بعد وہ تمام روحیں ان انسانوں کے جسموں میں لوٹ جائیں گے، اور انسان سارے زمین سے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ تو یہ وہ والا قبروں کا اکھاڑا جانا یہاں سے مراد ہے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں بُعْثِرَتْ اکھاڑ دی جائیں گی یا اکھاڑی جائیں گی، اور وہ ظاہر ہے قبریں اکھاڑنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس دن کیونکہ حساب کتاب کا دن ہے، اور عمل نامہ ہر ایک کا اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جیسے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا عمل نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، برے لوگ جو ہیں ان کا عمل نامہ ان کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو عالمت جان لے گی، عالمت جان لے گی، نفس جان، ما جو قدمت آگے بھیجا اس نے، وَأَخَّرَتْ اور پیچھے چھوڑا اس نے، اخرا پیچھے مؤخر کیا، پیچھے چھوڑا، یا جو پیچھے ذخیرہ کر آیا ہے وہ۔ تو جان کو پتہ چل جائے گا، یعنی ہر جان کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں سب کچھ درج ہوگا، اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یہ ذرا دونوں سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ آگے کیا بھیجا کہ مرنے سے پہلے پہلے جتنے اعمال کیے وہ اعمال ہیں کہ جو وہ آگے بھیج چکا ہے، یعنی اس کے وہ لکھے گئے، نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہ شخص مر گیا، مرنے کے بعد وہ جو اس نے اعمال کیے ہوئے تھے وہ سارے اس عمل نامے میں درج ہو کر آگے پہنچ چکے ہیں، جو یہ کر کے آیا تھا اپنے مرنے سے پہلے۔ اور پیچھے چھوڑنے والے کون سے ہیں؟ وہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ نیک لوگوں نے نیک کام کیے، کسی نے نیکی کا کام کیا، کوئی کہیں راستے میں لوگوں کے لیے پانی کے لیے اس نے صاف پانی کا نلکا لگا دیا، کہیں کسی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا، وہ خود فوت ہو گیا، اب پنکھا چل رہا ہے مسجد میں، تو وہ اب عمل تو اس نے جو پنکھا لگوانے والا کیا تھا وہ نیکی تو پہلے اس کے عمل میں شامل ہو گئی، لیکن اب مرنے کے بعد بھی جب تک وہ پنکھا چل رہا ہے تب تک اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص کسی اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو دین کی بات، نیکی کی بات سکھا گیا، اور وہ تو سکھا کے فوت ہو گیا، لیکن وہ سیکھنے والے جو ہیں وہ خود بھی عمل کرتے رہے اس نیکی کی بات پر، آگے دوسروں کو وہ نیکی کی بات سکھاتے رہے، تو وہ جب تک وہ سلسلہ اس کی وہ جو ایک رسم ڈال گیا نیکی کی، وہ جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس فوت ہونے والے کو اس کا اجر پیچھے، یہ وہ اثر ہے جو پیچھے چھوڑ گیا، یعنی وہ خود تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے کچھ نشانات چھوڑ گیا ہے، یہ ہیں نیکی کے نشانات۔ لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے، وہ برائی کے اور برے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ کوئی بھی غلط بات، غلط تربیت اولاد کی یا اپنے ماحول میں لوگوں کی، ان کو غلط بات سکھا گیا، اب وہ خود تو چلا گیا، خود وہ غلط بات کرنے کا بھی جرم، اور اس سے جن لوگوں نے وہ غلط بات سیکھی اور وہ جرم ہوتا رہا اس کے بعد، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کی برائی، دوسروں کی برائی کا جو گناہ ہے وہ اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے یہ بھی اس کا پیچھے چھوڑا ہوا عمل ہے، کچھ تو وہ کر کے آگے بھیج دیے اس نے، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ آیا ہے، اور پیچھے سے بھی ابھی وہ آ رہے ہیں، برے اعمال کے برے نتائج اس کو پہنچ رہے ہیں، یا اچھے عمل کے اچھے نتائج پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، اپنے ماحول میں نیکیاں، نیک باتیں اور نیک یادیں چھوڑ کر جائیں، تاکہ یہ کہ ان سے ہمارا جب تذکرہ کیا جائے تو کسی اچھائی کے حوالے سے ہو،
اور پھر لوگ جو ہے وہ ہم سے اچھائی کی بات ہی سیکھیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بعد اسے ہمیں ان اچھائیوں کا بدلہ ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برائی کے لیے امام بننے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر جب قبریں کھولی جائیں گی تو عالمت نفسن، جان لے گی ہر جان، عالمت جان لے گی نفسن جان، ما قدمت جو آگے بھیجا اس نے، وأخرت اور پیچھے چھوڑا اس نے، یا ایھا الانسان۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ وہ قیامت آ کر رہنی ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، ہر جان کو اس کا عمل نامہ ملے گا، اور وہ دیکھ لے گی کہ اس نے کیا آگے کر کے بھیجا تھا اور کیا وہ پیچھے چھوڑ کے آیا، سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، وہ جان لے گی وہاں پر۔ حقیقت تو یہ ہے، لیکن انسان تو اس حقیقت سے بالکل غافل ہے۔ اس کے جو 24 گھنٹے کے معمولات ہیں، سوچیں ہیں، جو ارادے ہیں، میں نے دنیا میں یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، یہ بن جانا ہے، وہ بن جانا ہے، میں نے یہ کچھ حاصل کرنا ہے، وہ مقام اور مرتبہ میں نے لینا ہے، یہ ساری پلاننگیں وہ تو ساری صرف دنیا کی حد تک ہیں۔ آخرت کے بارے میں کہ میں نے اپنی موت کو آسان بنانا ہے یا مشکل بنانا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں نے اپنے قبر میں کیسا ماحول اپنی قبر کا بنانا ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں، آگے میدان حشر میں جو ہے حساب کتاب کے لیے جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اپنے حساب کی آسانی کے لیے کوئی فکر کرتا ہو، انسان کو تو یہ فکر ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو صرف دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ دنیا کی حد تک یہ سوچتا ہے، اس دنیا کی زندگی کی حد تک، وہ زندگی کہ جس کا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم پتہ نہیں مسجد سے باہر بھی نکلیں گے کہ نکلیں گے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم حاصل کر چکے ہیں، جو ہی ہمارا سانس نکلتا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نہ کوئی کوالیفیکیشن رہتی ہے، نہ کوئی عہدہ رہتا ہے، نہ کوئی دولت رہتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کی وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ہم سب انسانوں سے کہ تم اتنے غافل کیوں ہو گئے ہو؟ حقیقت تو یہ تمہاری منتظر ہے، یہ ایسا ہو کر رہنا ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے، نہ موت سے نہ قیامت سے۔ تو یہ حقائق بالکل واضح ہیں، بار بار سمجھائے جا رہے ہیں قرآن میں۔ وہ منظر تو یاد کرو، کیا ہوگا وہ منظر بھلا؟ یہاں تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، تو کیا کیفیت بنتی ہے لوگوں کی، اور وہ جو اتنا بڑا زلزلہ اور اتنا بڑا ہنگامہ کائنات کے اندر کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پتہ چل جائے گا، پھر بھی یا ایھا الانسان، اے انسان، یا ایھا، یا اے ایھا، وہ جو یا ایھا اے الانسان، انسان، ما غرک، ما کیا ہے یا کس چیز نے، غرہ دھوکے میں ڈالا، کا تجھے، غرور دھوکا ہوتا ہے، غرور سے ہے یہ غرہ بھی، غرور دھوکا ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں لیکن وہ سب سے اچھا ہوتا نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، اسے غرور کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے لیکن سب سے بڑا ہوتا نہیں۔ تو یہ اسی سے ہے، غرہ دھوکا دیا، ما غرہ کا، ما غرہ کس چیز نے دھوکا دیا، کا تجھے، یا ما غرہ کا کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بے ربک الکریم، بے ساتھ رب کا تیرا، بے رب کا تیرے رب کے ساتھ، الکریم کرم والا، عزت والا، مہربان، رب کا تیرا رب، الکریم مہربان، تو تیرے مہربان یا تیرے کریم رب سے، تیرے کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ یعنی وہ اللہ جس نے یہ آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، جس زمین پر تم بس رہے ہو، جس آسمان کے نیچے تم رہ رہے ہو، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام جس سے روزانہ تم استفادہ کر رہے ہو اور تمہاری زندگی اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس سب کو وہ اللہ بنانے والا ہے، تو اپنے اس رب سے تم غافل ہو گئے ہو، اس رب کے دین سے، اس رب کی ہدایات سے، اس رب کے پاس جانے سے۔ تو وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ ذرا دیکھو تو صحیح، تم کس چیز کی وجہ سے دھوکے میں آئے ہو؟ وہ کیا ہے؟ یہ دنیا، کہ دنیا خود ہی دھوکے کا گھر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہم اس دنیا کے دھوکے میں آ کے اپنے رب سے غافل ہوئے پڑے ہیں، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ ہم سے اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ وہ کیا ایسی بڑی چیز ہے یا بڑی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب سے دھوکے میں آئے ہیں۔ جب سوچیں اور کریں
تو سامنے یہ بات یہ آتی ہے کہ ہم واقعی صرف شیطان کے ورغلائے میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ اس دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پانی کا ایک بلبلا ہے جو نظر آتا ہے بڑا رنگین، بڑا خوبصورت، جب ختم ہوتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں بیٹھا ہوا ہوں، خدا نہ خواستہ ابھی میری جان نکل جائے تو 2-3 دن کے بعد یہاں پر میرا کوئی نام بھی شاید نہیں لے گا اور میرے بارے میں کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ یہیں پہ ایک بزرگ ابھی چند مہینے پہلے وہ ہمیں آئے، یہاں پہ ہم نے ان سے بہت سارے دروس سنے، 5-7 دن بس وہ لگے، اگلے دن جناب پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ آج ہم صرف ان کا کئی مہینوں کے بعد ذکر کر رہے ہیں، لیکن باقی اپنے معمولات میں چل رہے ہیں، کسی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بربک الکریم، تیرے عزت والے رب سے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے جی، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ آج جو آیات پڑھی ہیں میں ان کو دہراتا ہوں، دھیان سے سن بھی لیجئے، توجہ اپنی عربی الفاظ کے اوپر رکھیے، کان صرف میری طرف رکھیے، اور عربی الفاظ کے نیچے اگر انگلی بھی ساتھ ساتھ آپ جیسے جیسے میں بولوں تو پھیرتے جائیں گے تو ان الفاظ کا معنی آپ کے ذہن میں نقش ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء، جب آسمان، انفطرت، پھٹ جائے گا، و، اور، اذا، جب، الکواکب، ستارے، انتصرت، جھڑ جائیں گے، و، اور، اذا، جب، البحار، سمندر، فجرت، پھاڑ دیے جائیں گے، و، اور، اذا، جب، القبور، قبریں، بعثرت، اکھاڑ دی جائیں گی، علمت، نفس، جان لے گی جان، ما قدمت، جو آگے بھیجا اس نے، وأخرت، اور پیچھے چھوڑا اس نے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بربک الکریم، تیرے عزت والے یا کریم رب سے، تیرے کریم رب سے۔ ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بربک الکریم، تیرے کریم رب سے۔